اللہ ونعم النصیر. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الصالحين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. وقال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام لما سميت فاطمة الزهراء زهراء لأن الله خلقها من عظمة نوره. صلوات بيجي محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. بزرگان، اساتید، سروران تشریف فرما ہیں. سبھی کی خدمت میں اس عظیم مناسبت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. خداوند متعال ہم سب کے لیے ان ایام کو عید سعید قرار دے انشاءاللہ. مبارک ایام ہیں. بہرحال شہزادی کی ایام شہادت کے بعد جو خداوند متعال نے اس قوم کو، اس امت کو، چاہنے والوں کو خوشی عطا فرمائی آپ کی ولادت باسعادت کے ذریعے سے. خداوند متعال ہمارے قلوب کو، دلوں کو آپ کے ذکر سے، یاد سے منور فرمائے. اس سے پہلے کہ بہرحال اساتید تشریف فرمائے، اس سے پہلے کہ میں چند عرائض آپ کی خدمت میں عرض کروں جلدی. بہرحال ایک دوست کا کہنا یہ تھا کہ شب جمعہ ہے یعنی بیکاری کی رات ہے. اچھا، عبادت کی رات ہے. خداوند متعال ہمارے لیے بالکل خدا اس ذکر کو، اس محفل کو، اس جشن کو، اس فرش کو ذکر عبادت قرار دے. بہرحال چند ایک عرائض پیش کرنے کے لیے مقدمتاً جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سب جو اللہ نے خاص توفیق سے نوازا ہے، خاص عنایت سے نوازا، اپنی رحمت خاصہ کے ذریعے سے ہمارا انتخاب کیا ہے تاکہ ہم ایسی سرزمین پر آئیں جہاں خاص شہزادی کا نور جلوہ گر ہو. تو ان کی سرزمین اس طریقے سے ہمارے جو ہم اہل بیت کی فرمائش ساز تھے، علماء کی سیرت سے، اور جو واقعیت بھی ہے شہزادی کا سب جگہ نور جلوہ گر ہے، لیکن جو خاص نور زہرا جو قوم میں جلوہ گر ہے، ہم اسی نور کی شعاع میں رہتے ہوئے کوشش کریں کہ اپنی سعادت کی راہوں کو انتخاب کریں اور ان راہوں پر مستحکم طریقے سے گامزن ہوں. بہرحال جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں، شہزادی سے اور انہی کی پوتی سے ہم توسل کرتے ہیں خداوند متعال کی بارگاہ میں ہمیں اس اپنے مقصد میں خوبصورتی کے ساتھ موفقیت عطا فرمائے. بہرحال یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے نصب العین ہونا چاہیے کہ ہم جس مقصد کے لیے آئیں اس سے فاصلہ نہ ہو جائے. یہ تمام تر چیزیں ہمیں مقصد سے نزدیک کرنے کے لیے ہوں، نہ کہ رکاوٹیں بنے. بہت ضروری ہے خصوصاً ایسی زوات، ایسا سرمایہ، ایسا دسترخوان جو خداوند متعال نے تشیع کے لیے اور جو میراث رکھی ہے خداوند متعال نے، اس کے بارے میں ہر انسان کو جواب دینا ہے. بغیر کسی مبالغے کے، بغیر اس کے عرض کر رہا ہوں، ہر انسان کو جواب دینا ہے. ظاہر سی بات ہے ہم لوگ جب اپنے مباحث کو علمی طور پر پڑھتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ جو انسان مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، جو شیعہ کے گھر میں ہوا، پھر اس کے اشرف کے گھر میں ہوا، عالم کے گھر ہوا، مجتہد کے گھر ہوا یا امام کے گھر ہوا، جتنا شریف ترین گھرانے میں، فضا میں
انسان پیدا ہوگا رہے گا، اس کی مسئولیت اور ذمہ داریاں، اور روز قیامت اس سے سوالات شدید تر قوی تر ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے میرے بھائی جو ہندوستان میں پاکستان میں رہتے ہیں، ممکن ہے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں وہ سوالات ان سے نہ ہوں جو ہم سے ہوں۔ یہ حقیقت ہے، اللہ نے جو یہ نعمتوں سے ہمیں مستفیض کیا ہے اور اتنے پاکیزہ دسترخوان پر ہم کو مشرف ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ہمیں چاہیے کہ قوم میں رہ کے اپنی تمام تر اجتماعی ذمہ داریاں، انفرادی ذمہ داریاں اور توسل کے جو خوبصورت ایک مظہر یہ ہے توسل کا، جو ہمارا مخلصانہ خالصانہ ہو، انشاءاللہ شہزادی کی خدمت میں، خصوصاً اس وارث حقیقی کی خدمت میں ہم سب مل جل کے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد کی۔ بہرحال مسلسل آپ حضرات تقاریر اور شعراء سے ذکر معصومہ شہزادی کو سماعت فرما رہے ہیں، اور خدا متعال یقیناً اس ذکر کو قبول فرماتا ہے اور اجر دیتا ہے۔ عمل صالح ہے، خوبصورت، نہ صرف عمل صالح ہے، جو بجا لاتے ہیں وہ صالحین ہیں۔ خداوند متعال نے خاص لطف نوازا۔ میں زیادہ وقت آپ حضرات کا نہیں لوں گا، جلدی چند ایک باتیں فقط آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ جس ہستی کو ہم آج یاد کر رہے ہیں اور بڑی بہجت اور سرور کے ساتھ یاد کر رہے ہیں، بڑے اشتیاق اور شوق کے ساتھ یاد کر رہے ہیں، جتنی بھی ہم شدت و حدت کے ساتھ یاد کریں پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا، یہ حقیقت ہے۔ اس لیے کہ ایک ایسے عالم میں ہم بیٹھے ہوئے یاد کر رہے ہیں جہاں تلبیس ہے، جہاں ملاوٹیں ہیں، جہاں خلوصیت و مخوصیت نہیں ہے، جہاں 1000 طریقوں کی ملاوٹیں ہیں، ان ملاوٹوں کے ساتھ ہم شہزادی کو یاد کر رہے ہیں۔ اگر خالص عالم میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس شہزادی کے سامنے ہستی کیسے متواضع ہے، تو یہ تو اس کی تخلیق جب سماوات پہ ہوئی تب دیکھ لیجئے، یا جب عالم محشر میں حضور پائیں گی یہی آواز آئے گی غضوا ابصارکم۔ لیکن یہاں یہ عالم اس طریقے کا ہے، عالم کی اپنی کچھ خصوصیات ہیں بارہ، لیکن جو انسان اس عالم کی رنگینیوں میں جن کی آنکھیں نہیں چندھیاتی ہیں، جو مبتلا نہیں ہوتا ہے ادھر سے تعلقات سے وابستگیوں سے، وہ اسی عالم کی طریقے سے یہاں بھی اس کی ڈہڑی پر اتنا ہی متواضع، چاہے آپ سلمان فارسی کو اٹھا لیں، چاہے ابو ذر کو اٹھا لیں، جو پاکیزہ ہستیاں رہی ہیں، چاہے آج کے زمانے میں اٹھا لیں، ظاہری طور پر اتنے عالی مقام پہ ہونے والے افراد جن کے اندر وہ صلاحیت ادب پائی جاتی ہے، جن ہستیوں کا جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو متواضع نظر آتے ہیں، خاضع نظر آتے ہیں، لیکن یہ سب کے ساتھ نہیں ہے، فقط ان لوگوں کے نمبر دکھائی دیتا ہے جنہوں نے اپنے اوپر دنیاوی لوازمات کو غالب نہیں ہونے دیا، یہاں کے تعلقات اور وابستگی اور شہرت اور شہوت کو غالب نہیں ہونے دیا، جن کا وجود پاکیزہ تر، جس کا دل صاف تر، شفاف تر، اتنا ہی ان ذوات مقدسہ کے سامنے خاضع ہیں، متواضع ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں بھی توفیق دی ہے، اگرچہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے، لیکن بہرحال خداوند متعال کا احسان ہے کہ ایسی ذوات مقدسہ، ایسی پاکیزہ ہستیوں سے ہم لوگوں کو جوڑا ہے کہ واقعی جتنا بھی شکر بجا لائے کم ہے، واقعی خداوند متعال کا احسان ہے، کروڑوں احسان ہے عزیزو، ایسی ہستیوں سے جوڑنا۔ ہر انسان اپنے حساب سے کسی کو آئیڈیل مان رہا ہے، کسی کو رہبر مان رہا ہے، اتنا شعور نہیں ہے کہ اس کا کردار کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، بس ایک نعرہ ہے، شعار ہے۔ لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اس فرقہ ناجیہ کے لیے جو اللہ نے ذوات مقدسہ بنائی ہے، جتنا افتخار کریں کم ہے، جتنا ذکر کریں کم ہے، جتنا توسل کریں کم ہے، جتنا ادب سے کام ہے اتنا کم۔ ان سوال کو لہذا ایک ہستی کو ہم یاد کر رہے ہیں جس کا نام ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ ایک سلامات بھیجے غلام آپ۔ اس ہستی کو میں ایک زاویے سے بیان کرنا چاہتا ہوں، مختلف ہے، ان ہستیوں کو اتنی شعونات ہیں ان ذوات مقدسہ میں
اتنی شگونات ہیں کہ ایک شان پہ انسان رکا رہے تو حق ادا نہیں کر سکتا، اس میں کوئی شک نہیں. خاص کر ایسی ہستی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس کا معرف یا خدا ہو یا ختم الانبیاء ہو، خاتم الانبیاء ہو، یا وہ ولی ہو جو کفیت رکھتا ہو، یا وہ ذوات مقدسہ ہو جو اسی پاکیزہ ہستی سے جن کو بنایا گیا. ورنہ کسی میں اتنی جرأت و دم و خم و ہمت نہیں ہے جو اس ہستی کے بارے میں چند کلمات بیان کر سکے. اتنی عظیم ہستی ہے. میں اس زاویے سے بیان کرنا چاہتا ہوں چونکہ ولادت کے ایام ہیں، مولودہ کے ایام ولادت سے منسوب ہے. میں فقط اس زاویے کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند متعال نے اس ہستی کو پہلے آسمان پہ بنایا پھر زمین پہ اتارا. ہدف کیا ہے؟ پتہ جس کو چند ایک آرائش سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند متعال نے اس ہستی کو کس لیے پہلے آسمان پر پھر اس کے بعد یہاں پر، ہدف کیا ہے اس ہستی کو یہاں بھیجنے کا اور آسمانوں پر؟ اور اس ہدف کو سمجھنے کے بعد خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کے وجود میں آنے کے لیے یہ اتنی تشریفات کیوں ہیں. خدا نے خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اس طریقے کا اہتمام، اس طریقے کی تشریفات کسی ہستی کے بارے میں نہیں ملتی. انصاف سے عرض کر رہا ہوں، انبیاء میں لگا لیں آدم سے لگا کر عیسیٰ تک، یا ختم الانبیاء خاتم الانبیاء سے لگا کر آخری امام تک وہ اہتمام، وہ تشریفات جو پوری کائنات کو متوجہ کیا جا رہا ہے اس ہستی کو بھیجنے کے لیے. ایسی کون سی خصوصیت ہے؟ خداوند متعال کیا چاہتا ہے اس ہستی کو یہاں بھیجنے کے لیے؟ کیا چاہتا ہے؟ دیکھیے خداوند متعال نے اس ہستی کو جب آسمانوں پر بنایا، یہ جو حدیث ہے مفصل حدیث ہے لیکن میں نے ایک ٹکڑے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. لما سمیت فاطمہ الزہرا زہرا، کیوں فاطمہ کا نام زہرا رکھا گیا ہے؟ امام نے فرمایا لأن اللہ خلقها من عظمت نور، اللہ نے اپنے عظمت نور سے یعنی عظمت سے خلق کیا. پر میں بالکل بھی اصطلاحات کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن خداوند متعال چاہتا کیا ہے؟ چاہتا کیا ہے؟ دیکھیے دو قوس ہیں، ایک قوس نزول ہے، ایک قوس صعود ہے. ایک اوپر سے آنا ہے، ایک پھر نیچے سے اوپر جانا ہے. یہ ہم لوگ بہتر سمجھتے ہیں، طلاب علماء ہیں، اساتید ہیں، ہم یہاں بہتر سمجھتے ہیں. جب کوئی مرتا ہے تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ان من شیء الا عندنا خزائنہ وما ننزلہ. یہ جتنا یہ نزول سب اس کی طرف سے ہو رہا ہے اور سب کو ادھر ہی جانا ہے. سب کی مسیر، سب کی رجوع، سب کو وہیں پلٹنا ہے. راجعون سب کی ادھر ہی ہونا ہے. ادھر سے آئے ہیں ادھر سے. اس شہزادی کی شان قوس نزول میں بھی دیکھیں، قوس صعود میں بھی دیکھیں، پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کس ہستی کو یاد کریں. جب آغاز ہستی ہوتا ہے اس شہزادی کا، آغاز ہستی ہوتا ہے. آپ مختلف زاویوں سے، آیات سے، روایات سے آپ نکال سکتے ہیں. حضرت آدم کا قصہ اٹھا لیں، انبیاء کے قصص اٹھا لیں. جب اس ہستی کا نور متلالو ہوا اس عالم میں تو اس تمام ملائکہ نے سوال کرنا شروع کیا. اس کو میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ قوس نزول کی تفسیر ہے. قوس صعود کی پھر میں آپ کے سامنے چند ایک آرائز یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ کیا ضرورت تھی اس عالم میں اس شہزادی کا آنے. اس کو فقط بیان کرنا چاہتا ہوں. جب ہم قوس نزول کی باتیں کرتے ہیں تو خداوند متعال نے اس ہستی کی تخلیق کے لیے جو اہتمام کیا ہے، جو تشریفات سے کام کیا ہے، پیغمبر کی معراج کو اٹھا لیجیے، فلک کو اٹھا لیجیے، لیکن میں جہاں سے قوس نزول شروع ہوتا ہے وہاں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس ہستی کا نور جلوگر ہوا اور ملائکہ نے پوچھا، لما ازاعت السماوات والارض، جب زمین اور آسمان نورانی ہو گئے، بخرت ابصار ملائکہ اور تمام بغشیت ابصار الملائکہ، تمام ملائکہ کی آنکھیں چندھیا گئی. میری آنکھیں چندھیا جائیں، اس عالم میں رہنے والے کی آنکھیں چندھیا جائیں.
ملائکہ کی آنکھیں چندھیائیں، اس کا اپنا ایک الگ معنی ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے آنکھیں چندھیائیں. فقط اتنا سمجھا سکتا ہوں کہ کبھی کبھی شدت نور اتنا ہوتا ہے. یا من اختفا لفرد نور ہے. آپ عالم محسوس میں دیکھ لیں، اگر سورج کو جب اپنے شباب پر ہو اس کے نور سے ہر چیز دیکھ سکتے ہیں، لیکن خود سورج کو نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ وہاں پہ ظلمت ہے، تاریکی ہے، کوئی معنی ہے، کوئی حجاب ہے، کوئی غیر حائل ہے. غیر حائل نہیں ہے، خود شدت نور اتنا ہے کہ وہ دیکھنے نہیں دے رہا. ایسا ہے نہیں. یہاں اس کو کہتا ہے آنکھوں کا چندھیانا. ٹھیک ہے. ملائکہ نے سوال کیا اور وخرت الملائکہ للہ ساجدین، سارے ملائکہ سجدے میں گر گئے، سب سجدے میں. اور پھر جب سجدے سے سر اٹھایا سب نے کہا الہنا و سیدنا ما ھذا النور، یہ کس کا نور ہے؟ اب خدا بند متعال معرفی کر رہا. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ واحد ایسی ہستی ہے، یہ ایسی ہستی ہے جس کو یا خدا پہچانواتا ہے یا پیغمبر اسلام پہچانواتا ہے یا صحیح ہے نا. اب خدا نے متعال فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ کہا کہ ھذا نور من نوری، یہ میرا نور ہے. ھذا نور اسکنتہ فی سمائی، جس کو میں نے اپنے آسمانوں پر محفوظ رکھا ہے. یہ آسمان نہیں، یا البتہ ایک درجہ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ الہی آسمان جو معنویت کے ہیں، مجھے ادھر بھی نہیں جانا ہے. میں فقط جلدی 2-3 باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. ممکن ہے تھوڑا ٹائم زیادہ ہو جائے، معاف کیجیے، جلدی عرض کرنا چاہتا ہوں. ادھر سے خداوند متعال نے معرفی کرنا شروع کیا، پورے آسمان والوں کو پہچانوا دیا. لہذا وخرت الملائکہ للہ ساجدین، سب سجدے میں گر گئے. جس کے نور کی تلالو اتنی ہو کہ جس کو دیکھ کر ملائکہ سجدے میں گر جائیں، اس کو شہزادی کہتے ہیں. آسمانوں کو پہچانوا دیا، اللہ نے پہچانوایا، خوبصورت طریقے سے پہچانوایا. ٹھیک ہے. ایسی عظیم ہستی ہے، یہ تو آسمانوں پر پہچانی گئی قوس نزول میں. اب وہاں ٹھہرنا نہیں ہے اس ہستی کو، یہاں آنا ہے اس ہستی کو. کتنے اہتمام سے، اب مختلف اساتذہ سے تقاریر سنی ہے اب حضرات نے کہ کتنے اہتمام سے یہاں تشریف لائی گئی. یہ ہستی کیسے بھیجا گیا، کتنے اہتمام سے بھیجا گیا، کتنی تشریفات سے بھیجا گیا ہے. پیغمبر کو معراج کا سفر کرایا گیا، پیغمبر کو چملے میں بٹھایا گیا. اتنا سمجھ لیجئے کہ اس ہستی کو بھیجنے والی شخصیت جو اہتمام کر رہی ہے وہ ذات خداوند متعال ہے. جب خدا اہتمام کرتا ہے تو اس کا چاہو حشب لشکر جنود سب اہتمام کرتے ہیں، سب اہتمام. اور یہ بھی سن لیجئے، سب متوجہ ہوتے ہیں جس کا خدا متعال اہتمام کر رہا ہے. سب توجہ کیے ہوئے ہیں. پورا نظام ملائکہ سے لگا کر ذرے تک جب اہتمام خداوند متعال کر رہا ہے تو سب کو پہچانوایا جا رہا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ سب کو پہچانوایا جا رہا ہے. ملائکہ نے پہچانا، مراحل جو اس کے بعد آتے ہیں سب نے پہچانا. پیغمبر بڑے اہتمام سے اللہ کی طرف سے اس تحفے کو لے کر زمین پر ہو گئی. میں بڑے اختصار سے عرض کر رہا ہوں، یہ جب تحفہ زمین پہ آ گیا، خدایا اتنا اہتمام کیوں ہے؟ اب یہاں سے کچھ روایتیں ہیں، میں ایک اشارہ کر کے تاکہ ذہن ادھر معلوم ہو جائے کہ میں کس چیز کو عرض کرنا چاہتا ہوں. اب خداوند متعال کہتا ہے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ان اللہ لا یغضب لغضب فاطمہ ویرضى لرضا فاطمہ. بات ہو گئی. خدا کب راضی ہوتا ہے؟ جب شہزادی راضی ہوتی ہے. مرکز کس کو بنایا جا رہا ہے؟ شہزادی کو. مرکز برعکس نہیں بنایا جا رہا ہے کہ شہزادی راضی ہوتی ہے اللہ کی رضا میں، وہ مسلم ہے اپنی جگہ، لیکن جو لب و لہجہ روایت کا ہے مرکز شہزادی. اتنے خداوند متعال نے اس ہستی کو لائے، اتنی تشریفات کے ساتھ، اتنے اہتمام کے ساتھ سب کو پہچانوایا، لا کے زمین پہ اتار دیا تحفے کو. پھر مرکز بنانا شروع کیا. آسمان پر مرکز کون بنا؟ یہی شہزادی. آدم کی توبہ قبول ہو تو، ملائکہ سجدے میں جائیں تو، ملائکہ سوال کریں تو، خدا معرفی کرائے تو،
اس شہزادی کو پہچانواتے ہوئے پوری ہستی کو متوجہ کر دیا کہ کوئی تحفہ آ رہا ہے، کہ یہ تحفہ اس زمین پر آ گیا۔ خدا چاہتا کیا ہے؟ بس یہ سن لیجیے، کیا چاہتا ہے اس زمین پر اس جیسے تحفے کو بھیجنے کے لیے؟ کیا چاہتا ہے؟ چاہت یہ ہے کہ اس عالم ہستی کے لیے یہ محور بنے، مرکز بنے، کمال کے لیے، درجات کے لیے، عمل کے لیے، سیرت کے لیے، فضیلتوں کے لیے۔ لہذا اللہ نے اپنی رضا بھی اسی کے یہاں رکھ دی، اپنا غضب بھی یہی رکھ دیا۔ اب ایسی ہستی، کون سی ایسی ہستی ہے جس کو سیدہ کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ سن لیجئے کہ اللہ نے اس ہستی کو پہلے تو آسمانوں پر سمجھا دیا کہ آدم کو بھی ضرورت تھی، لہذا پہلے اس کے نام کو سیکھا، پھر توبہ قبول، ملائکہ کو سجدے میں ڈلوا کے بتا دیا کہ اس کا نور جلوا کر ہو تو ملائکہ سجدے میں ادھر سے پہچانوا دیا لا کے زمین پہ۔ اس تحفے کو زمین پہ خدا نے متعال کون سا محور بنانا چاہتا ہے، کون سا مرکز بنانا چاہتا ہے؟ انبیاء آئے، اولو العزم انبیاء آئے، ختمی مرتبت آئے، اولیاء الہی آئے، لیکن اس ذات کو کیوں خدا متعال کون سا محور دینا چاہتا ہے؟ محور یہ ہے کہ عالم تخلیق میں غوث نزول سے خدا نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ جس تحفے کو دینے کے لیے اپنے حبیب کو بلا رہا ہوں، کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اس کی محتاج نہ ہو۔ آگے زمین پہ اتار دیا۔ مجھے یہ بتائیں اب کون سی ایسی مخلوق ہے جو اس کی محتاج نہیں ہے؟ جہاں سے چاہیں شروع کر لیں آپ، جہاں سے چاہیں، ملائکہ سے چاہیں۔ اگر احتیاج ملائکہ کے وجود میں نہ ہوتی تو اس کی ٹہنی پہ نہ آتے، چکیے نہ چلاتے، لباس نہ کون سا ایسا وجود ہے؟ اب یہاں سے آپ ملائکہ سے اٹھا لیں، ملائکہ سے شروع کریں، اس کے بعد کہاں آئیں؟ انبیاء پر آ جائیں، انبیاء پر بالا معرفت ہو دارت القرون الاولی۔ کیا بولے؟ محور اس کو بنایا جاتا ہے۔ آپ جب قبلے کی بحث پڑھتے ہیں، قبلے کی بحث میں یا اوقات صلاۃ کی بحث کرتے ہیں، اوقات صلاۃ میں ایک شاخص کھڑا کرتے ہیں، وہ معیار ہوتا ہے تشخیص کے لیے، معیار ہوتا ہے فضیلتوں کو تشخیص کرنے کے لیے، ہے یہ نہیں؟ اللہ نے وہ شاخص اس زمین پر فاطمہ کو بھیجا۔ اور یاد رکھیے یہ کتابی گفتگو نہیں ہے، متون دینی بھرے پڑے ہیں۔ اگر فضیلتوں کے شاخص کو دیکھنا ہے تو فاطمہ سے جتنا نزدیک اتنی فضیلتیں زیادہ ہے۔ تبھی تو معصوم نے فرمایا بالا معرفت اگر وفضل نباد بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی۔ معیار فضیلت کیا ہے؟ شاخص فضیلت کیا ہے؟ کس شاخص کی بنا پر اتنا نبی، اتنا نبی، اتنا نبی؟ اس کی احتیاط صرف ملائکہ کا نہیں، آدم سے لگا کر عیسیٰ تک کے نبی کو کہ اللہ نے بہرحال ادھر بالکل نہیں جانا چاہتا ہوں کہ خود کیوں نہیں آیا۔ اصل تو شاخص خود ہے، اصل تو شاخص خود ہے، وہ خود آ نہیں سکتا۔ ان اللہ لا ينصب الا العاجز، عاجز نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر خود نہیں آ سکتا جو عالم امکان میں ہو سکتا ہے اس کو شاخص بنائے۔ عالم امکان میں جو شاخص بننے کی کامل صلاحیت رکھتا ہے اس کو بھیجے۔ یہ تو خدا
خود شاخص ہے لیکن خود نہیں آ سکتا، خود ہو نہیں سکتا، تو ایسے کو بنائے بلائے، ایسے کو بھیجے جو شاخص ہو، اس جیسا شاخص نہ ہو۔ وہ شاخص کون ہے؟ شخصیت زہرا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کفیت علی اور زہرا کیوں ہے؟ اگر علی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کنت ولیاً وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، تو یہ بھی ماننا پڑے گا فاطمہ کی معرفت کے اعتبار سے کسی نبی کو اتنی فضیلت ملی، کسی کو اتنی فضیلت ملی، کسی کو اتنی یقین نہیں آتا مجھے، آپ کو تو یقین آ رہا ہوگا، آپ شہدائی ہیں۔ جناب سیدہ بلند بالکل یقین آ رہا ہے آپ کو، چکے اہل دل ہیں، اہل معرفت ہیں، اہل ایمان ہیں، اہل عمل ہیں، اہل عمل صالح ہیں، آپ اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں جو ناجیہ ہے، جن کی منجیہ یہی ہے نا، آپ کو تو یقین ہے۔ لیکن جن کو یقین نہیں آتا کہ انشاءاللہ ہم وعدہ دیتے ہیں روزہ قیامت دکھائیں گے جن ذات کے سامنے ملائکہ اور انبیاء بھی اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہوں گے، یہی شہزاد تو معیار اور شاخص فاطمہ ہے ملائکہ کے لیے قوس نزول میں نے بیان کیا، چونکہ قوس صعود ملائکہ کے لیے نہیں ہے۔ اساتذہ یہاں تشریف فرمائیں، بالکل بیان کرنے کی ضرورت، صعود فقط انسان کے لیے ہے، قوس صعود ملائکہ کے لیے نہیں۔ اور جو چاہوں گا ایسا محترم، تو ملائکہ نے دیکھ لیا، آپ پوری ہسٹری جانتے ہیں، معارف کے درجات بہت دور پہچانتے ہیں، لیکن قوس صعود میں ملائکہ اس ذات کی شاخص کی وجہ سے انبیاء میں تفاوت ہوا، بس انبیاء کو ضرورت۔ اس کے بعد کون بچتا ہے؟ میری بات سنیے، اس کے بعد خاتم الانبیاء، جس کے صدقے میں، جس کے طفیل میں سارے انبیاء خلق کیے گئے ہیں، اس ذات کو بھی دیکھے تو اس حدیث قدسی کا معنی کریں، لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی۔ اب لسان غائب سے گفتگو کریں، میں لسان غائب سے گفتگو کریں، کیسے؟ انبیاء کو بھیجا گیا، وہاں تو معلوم ہے شاخص فاطمہ ہے، خاتم الانبیاء ہے، تو چاہوں گا خاتم الانبیاء کس رسالت کو لے کر ہے؟ اس رسالت کو اگر باقی رہنا ہے، اور میں اس خواب کو، سورہ قدر کے شان نزول کو بالکل بھی بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، چونکہ محفل میں 12 سورات سے آپ اپنی باتیں کہہ کے ختم کر دیجئے تاکہ سب کے دل سرور رہیں، خوش رہیں۔ اگر مباحث علمی میں ادھر ادھر کھینچیں گے تو پتہ چلا جو محفل میں ہائے وائے ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اتنا بتا دوں، وقت رحلت سے پہلے پیغمبر نے خواب میں کیا دیکھا، اور پھر جبرائیل آئے، پوچھا کیا ہوا، تو پیغمبر اسلام نے بتایا اللہ نے سورہ قدر کو نازل کر دیا، توجہ چاہوں گا، اور اللہ نے پیغام پہنچایا محمد مصطفیٰ گھبراؤ نہیں، سورہ قدر کو نازل کر کے انتظام ہم کر رہے ہیں۔ وہ انتظام کیا تھا؟ وہ جو دشمن کی پالیسی کیا تھی، سازش بنی امیہ کیا تھی؟ مجھے تفسیر کے نکات نہیں پڑھنے ہیں، کہا کہ جو بنی امیہ کے 1000 مہینے ہیں اس سے بہتر ہے لے لو تو کیا کہتے ہیں؟ بعض مفسرین ایسے کہتے ہیں، کہا کہ بنی امیہ نے 1000 مہینے حکومت کی ہے، اور یہ لیلۃ القدر جو ہے ان 1000 مہینوں سے، یہ آپ کی عقل سمجھتی ہوگی، ہماری عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، چونکہ افضل اور مفضول کی تعبیریں وہاں ہوتی ہیں جہاں طرفین فضیلت میں شریک ہو۔ اور جہاں ایک طرف فضیلت ہو دوسری طرف خباثت ہو۔ میں اس بات کی تائید کے لیے معاویہ نے ایک زمانے میں خط لکھا تھا حضرت امیر کو، ہاں مزے میں لعنت بھیجیے،
اللہ آپ کی اسلامیہ کو قبول فرمائے. دشمنان اہل بیت لعنت. بہرحال بعض مباحث اساتید بھی ہمیں تذکر دیتے ہیں جو تشریف فرمائیں. ہر بات عرض نہیں کرنی چاہیے ورنہ جائیے اصول کافی سے جو حدیث علامہ طباطبائی لاتے ہیں اور کفر کے درجات نہیں بلکہ اقسام کو بیان کرتے ہیں. ایک ہے کفر البراء. چاہیے ایک تقریر چاہیے اس کو بیان کرتے. کفر البراء جو براءت کے منکر ہیں معصومین نے اس کو بھی کافر مانا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں تقسیمات کفر میں لیکن چونکہ عبادت ہے جو میرا مرجع تقریر جیسے کہتا ویسے کروں گا. سب کا رائے حل ہے اسلام میں. ضروری نہیں اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیں. ماشاءاللہ جیب مصطفیٰ کافی ہے دین کے لیے. ضروری نہیں اپنی اپنی جیبوں سے دین نکالے. زوات مقدسہ اہل بیت آج تک باقی ہیں ان کی جیبیں بھی باقی ہیں. ہم دین کو وہیں سے لے کے بیان کریں اپنی طرف سے کچھ بیان ہے نا بات. تو لعنت بھی معاویہ نے ایک خط لکھا حضرت چاہیے نہج البلاغہ میں یہ خط موجود ہے. معاویہ نے دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا. حضرت سے کہا کہ ہم اور آپ بنو عبد مناف ہیں, عبد مناف کی اولاد سے ہیں. ایک بات. دوسرا نقطہ خط میں لکھا کہ مہاجرین کی فضیلت یہ ہے انصار کی ہے. مہاجر افضل ہے انصار مفضول ہے. یہ لکھ کے حضرت کے پاس خط بھیجا. حضرت نے خط کو پڑھا جواب دیا. کہا اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم نحنو بنو عبد مناف فکذالک, یہ تو بات صحیح ہے کہ ہم عبد مناف کی اولاد ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ جو کہ کہنا ہے کہ مہاجر افضل ہے انصار مفضول ہے, کون افضل ہے کون مفضول تجھ سے کیا مطلب؟ نہ تو افضل میں سے ہے نہ مفضول میں سے. تجھ سے کیا مطلب ہے؟ چونکہ یہ فضیلت میں شریک یا وہ ہیں جو مدینے میں رہنے والے انصار جنہوں نے استقبال کیا ہے, اور وہ شریک ہیں جو اختیاراً اسلام لے کر مکے سے مدینے آئے ہیں. لیکن تو ہماری تلوار پر رہنا دیکھ کر تیرا باپ بھی ایمان لایا. تو آزاد شدہ غلام ہے. تجھے ہم نے پہلے غلام بنایا پھر آزاد کیا. تو نہ مہاجرین میں سے نہ انصار میں سے. تو فضیلت میں شراکت ہو تبھی تو. اگر شراکت نہ ہو تو میں کس چیز کا عرض کر رہا تھا؟ میں اس چیز کا عرض کر رہا تھا کہ انبیاء میرے ساتھ رہیے کہ انبیاء کے لیے شاخص کون؟ چونکہ انبیاء کا نام لے رہا ہوں ورنہ شاخص اصل خدا ہے. اور اگر خدا نہ آ سکے تو کوئی ایسا مظہر عدم ہو جو پوری کائنات اور مخلوق کے لیے. انبیاء کے لیے شاخص کو اب اس روایت کے مطابق اگر مانا کریں وَعَلَىٰ مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونُ الْأُولَىٰ, ٹھیک ہے. اب انبیاء میں ایک نبی آتے ہیں ہمارے جو پیغمبر اسلام ہے جو خود شہزادی کے بابا ہیں. ان کے بارے میں کیا توجہ چاہوں گا. مجھے اس سے وہ جو 1000 مہینے ان کے ہیں وہ تو فضیلت میں شریک ہی نہیں ہے. لیکن اللہ نے پیغمبر اسلام کو مطمئن کیا کہ تیری شریعت کلمہ توحید تیری رسالت تیری زحمتوں کو باقی رکھیں گے. اگر علی کے ذریعے رکھا چاہوں گا لیکن علی کی ولایت بھی تیری رسالت کو بھی اسی فاطمہ کے ذریعے سے لولا فاطمہ لما خلقتکما. اگر فاطمہ نہ ہوتی تو ہم بالکل بھی اس کو میں کھولنا نہیں چاہتا ہوں. تو معلوم یہ ہوا یہ بھی محتاج احتیاج کے معنی کو سمجھیے گا. معاف کیجیے گا میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ناقص ہو گئے حتمی مرتبہ, لیکن جس رسالت کو لے کر آئے اس رسالت کو احتیاج ہے فاطمہ کی. اب کتنے امام بچے 11 امام بچے. علی تو چلے گئے وہاں تو بیان کر دیا لولا فاطمہ لما خلقتکما. اگر فاطمہ نہ ہوتی دونوں کو خلق نہ کرتا. اب بچے 11 ولی 11 امام
تفسیر علی نظام میں وَلَدَيْنَا مزید کا منظر من مقام ہو، جس مقام کی طرف بھی بڑھیں گے اسی شہزادی کے ذریعے ملے گا. توجہ کیا آپ نے؟ کون سا ایسا وجود ہے عالم امکان میں؟ خدایا معیار کس کے لیے بنایا؟ کہ عالم ہستی کے لیے جن کے لیے تکلیف ہے اس کے لیے بھی معیار فاطمہ، جس کے لیے شریعت نہیں ہے ان کے لیے بھی معیار فاطمہ. ملائکہ کے لیے شریعت نہیں ہے ان کے لیے بھی معیار فاطمہ. جس کے لیے شریعت نازل کی گئی بشر کے لیے اس کے لیے بھی معیار فاطمہ. اب کہیں بھٹکتے نہ پھرنا کہ خدا کس سے راضی ہے کس سے راضی نہیں، کس پر غضبناک ہے کس پر غضبناک نہیں، کس کو چاہتا ہے کس کو نہیں چاہتا، کس کو پسند کرتا ہے کس کو پسند نہیں کرتا. بس فاطمہ کو دیکھتے چلے جاؤ جس سے فاطمہ راضی ہو. اپنے بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انبیاء کو درجات و تفاضل درجات معرفت فاطمہ کی بنا پر. اب اگر ہم بھی درجات پر فائز ہونا چاہتے ہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے خاصے ہو کر اس کہڑی پر آتے چلے جاؤ گے. اس ڈیوڑی پہ کون سا ایسی ہستی ہے؟ کم سے کم یہ بشر امت اسلامی والے جو شہادتین پڑھتا ہے کم سے کم یہی سمجھ لیتا کہ اس ذات کو ختمی مرتبت لینے کے لیے قاب قوسین تک گئے ہیں. اسی ذات کو اللہ نے یہاں بھیجنے کے لیے کتنی تشریفات کرائی ہیں خود نقل کیا اپنی کتابوں میں. سب کچھ کرنے کے بعد اگر شاخص کو نہ پہچان پائے تو سمجھ لیں گمراہی میں ہے. گمراہی میں کون محتاج نہیں ہے. اب جب شاخص انبیاء تک کے لیے شہزادی ہیں تو امت محمدی کے لیے بھی شاخص فاطمہ ہے. بس اگر کوئی چاہتا ہے خدا اس سے اور راضی ہو اور کیونکہ رضائے خدا تو درجات رکھتی ہے، درجات ہیں جیسے غضب الہی کے بھی درکات ہیں. اتنا غضبناک اور شدید غضبناک اور اشد غضبناک کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے اوقات صلاۃ کی فضیلتوں کو شاخص پہ تلاش کرتے ہیں ایسی رضا و غضب الہی کو فاطمہ کے گھرانے میں تلاش. رحمت چاہیے اس شہزادی کے طفیل میں، رحمت خاصہ چاہیے اس شہزادی کے طفیل میں، لدینا مزید چاہیے. عجیب ہے جملہ ختمی مرتبت کا یاد آ رہا تو عرض کر رہا ہوں. وہ روایت میں نے بالکل چھوڑ دی جس روایت میں خداوند متعال فرما رہا ہے اخرجوا من هذا النور ائمة یہدون بامرنا. عجیب ہے اس روایت کو بالکل چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ اس ہستی کو جتنا بھی بیان کیا جائے کم ہے. مجھ جیسا تو ایک مختصر سا ناچیز سا ایک طالب علم کیا بیان کرے گا. کیا فرمایا سرور کائنات نے؟ من احبا، یہ معیار ہے فاطمہ. عرض کیا میں نے شاخص ہے، شاخص کیا فرمایا؟ من احبا فاطمہ ابنتی، جو میری بیٹی ابنتی کی قید کیوں لگا رہے ہیں؟ سرور کائنات ابنتی کی کہا یہ قوم یہ لوگ چور ہیں ناموں کو چراتے ہیں. ممکن ہے اپنی بیٹیوں کے نام رکھ کے کہتے ہماری بیٹی فاطمہ مراد ہے، لیکن وہ سرور کائنات جو قیامت تک کے سارے اذہان کو پڑھتا ہو وہی قید لگا دی جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے. فمن احب
فاطمہ ابنتی، جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے. محبت فقط لفظ سنا ہے ہم نے، ڈیفینیشن نہیں جانتے محبت کس کو کہتے ہیں. معاف کیجئے گا، لوازم سے پہچاننا آسان ہے، اس کی کن اور حقیقت تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے. ورنہ محبت جب اپنے وجود میں آتی ہے تو اپنے لوازمات اور لشکر کے ساتھ آتی ہے. ایک سپاہی محبت کا پیروی ہے. کتنی پیروی کرتے ہیں؟ کہا حضور ایسی باتیں مت کیجیے، آپ اوپر اوپر کی باتیں کریں. اوپر اوپر کی کر لیں گے بھائی آپ کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ آپ دوبارہ پھر پڑھوا سکیں ہم سے. ایسا ہی ہے نا. ورنہ جب محبت، جس طرح آپ وجود کے بارے میں کہتے ہیں، جب وجود آتا ہے اپنے لشکر اور فقیر کے ساتھ آتا ہے، تو محبت بھی جب آتی ہے اپنے لوازمات کے ساتھ آتی ہے. ایک لازم محبت ہے پیروی. اس مقیاس سے پیروی سے پہچانتے چلے جائیں کتنی محبت ہے. ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. من احب فاطمہ ابنتی، جملہ آخر کا جملہ عجیب ہے. سرور کائنات اس شاخص کو بیان کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کوئی درجہ ایسا نہیں جو اس شاخص سے خالی ہو. شاخص کامل اور تام وہی ہے جو تمام درجات کو اندر لیے ہوئے ہو. من احب فاطمہ ابنتی، جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے، فہو فی الجنت معی، وہ جنت میں نہیں، جنت میں میری ذات ہوگا. عجیب شاخص ہے، عجیب شاخص ہے. پہلی بات تو جنت ہے. یہ کیا ضرورت تھی پیغمبر یہ فرما دیں فہو فی الجنت معی. معی کی تعبیر ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی یہ لانے؟ کہہ رہے تھے فہو فی الجنت. جاننا چاہتے ہیں جس جنتوں کو ہمارے تصورات بناتے ہیں یا سمجھے ہوئے ہیں، احتراماً کہوں جو سمجھے ہوئے ہیں، وہ جنت کس کا نتیجہ ہے؟ یہی ٹوٹی پھوٹی نماز. میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ سننا چاہتے بس آخری بات عرض کرنا چاہتے ہیں. یہی ٹوٹی پھوٹی نماز، یہی ٹوٹے پھوٹے اعمال خیر، یہی ٹوٹا پھوٹے روزے، یہی ٹوٹا پھوٹا بھاگنا دوڑنا، کلاسیں، ذمہ داریوں پہ عمل کرنا، اسی کے نتیجے کو جنت کہتے ہیں. فاطمہ اس کو نہیں کہتے جس کی محبت کا نتیجہ یہ جنت ہو. فاطمہ کی محبت کا نتیجہ وہ جنت ہے جہاں محمد مصطفیٰ ہے. جنت ہمارے پاس صرف یہ نہیں ہے جو باغات ہیں، حور ہیں، غلمان ہیں، فلاں ہیں. آپ کو مبارک قرار دے خدا. جہاں سب کچھ ہے، نہ فقط کنیزیں ہیں، غلام بھی ہیں. یہی جنت. بجنات بنہر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. یہ عند ملک کون سی جنت ہے؟ محمد مصطفیٰ کی جنت یہ نہیں. توجہ چاہوں گا جو اعمال کے نتیجے میں ملے یہ جنت نہیں. یہ جو ہماری امت کے اعمال کے نتیجے میں جو ہوگی. توجہ چاہوں گا جاننا، بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ اعمال کے نتیجہ، یہ تجسم اعمال جو بھی آپ بولے، یہ محمد مصطفیٰ کی جنت نہیں ہے. وہ جنت الذات ہے کہ لدینا مزید ہے، یا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر ہے. اب سمجھ میں آیا کہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا جب بھی مجھے وہاں کا اشتیاق ہوتا تھا میں صحرا کو استشمام کرتا تھا. جس کے سر کا استشمام محمد کو جنت دکھا دے. اس وجود کا نام ہے شہزادی.
جو میری بیٹی فاطمہ سے واہ 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 محبت کرے گا فہو فی الجنت معی. عجیب جاذبیت ہے اس محبت فاطمہ کے اندر, واہ 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 عجیب کشش ہے, کہاں تک کھینچ کے لے جاتی ہے. لیکن اگر کوئی اس خاتون سے, اس کنیز الہی سے, اس معصومہ سے اگر کوئی محبت کرے تو وہ محمد مصطفیٰ کی 7 جنت میں ہے. اس ہستی کو یاد کرو, اس ہستی کو جتنا بھی یاد کیا جائے کم ہے. واقعا ہم انبیاء جتنا یاد کرتے ہیں ان کو, انہیں ضرورت ہوتی ہے انبیاء, ہم انہیں ضرورت ہوتی ہے ملائکہ کی لائن لگ جاتی ہے. میں نہیں عرض کر رہا ہوں, یہ پوری تاریخ بھری پڑی ہے. جس چیز کی بھی ضرورت ہے حاضر توجہ چاہوں گا, ہے نا. جو منی سے ملائکہ رکھتا ہے, کپڑوں کی ضرورت ہو, پلا کی ضرورت ہو, چکی چلانے والے کی ضرورت ہو, جس کی بھی ضرورت ہو شہزادی کی, وہاں سے اس شاخص کے پاس آتے ہیں. اور اگر شہزادی کو ہم سے بھی کوئی ضرورت ہو وہ ہم کیا کریں, ہمیں وہی کرنا پڑے گا جو شہزادی چاہتی ہے. اور اس شاخص میں اتنی تاثیر ہے, آخری جملہ عرض کر رہا ہوں پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اتنی تاثیر ہے. ایک تاثیر تو میں نے یہ بتائی, سرور کائنات کا جملہ ہے, من احب فاطمہ ابنتی فہو فی الجنت معی, معیت مصطفیٰ میں ہے. ایک تاثیر, ایک جاذبیت یہ ہے اس عالم کے اعتبار سے, اس عالم کے اعتبار سے جاذبیت بتاؤں. افریقہ کے رہنے والی کنیز کچھ ہی سبا, کچھ ہی ایام اس شہزادی کے جوار میں رہی ہے. آسمانی گفتگو کرتی ہے, قرآنی گفتگو کرتی ہے, قرآنی لبوں لگتی ہے. اتنی جاذبیت, واہ 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 اتنی جاذبیت اس شہزادی کو. آئیے امت اسلامی اپنے معیار کو تلاش کیجیے. آپ کے نبی کے ذریعے اللہ نے اس زمین پہ جو شاخص اتارا ہے وہ کون ہے؟ غضب الہی کا شاخص, رضا الہی کا شاخص, اطاعت الہی کا شاخص, محبت الہی کا شاخص, اطاعت و بندگی کا شاخص کہاں ملے گا؟ سیدہ کے گھر ملے گا. اب جتنا کوئی در فاطمہ سے نزدیک ہوتا جائے گا اتنا ہی اہل نجات ہوگا, اہل جنت ہوگا, اہل سعادت ہوگا. اور جتنا اس در سے فاصلہ لیتا چلا گیا اتنا ہی نہیں کہ فضیلت سے دور ہوتا چلا, کم فضیلت نہیں, مشارکت فضیلت سے خارج ہے. مشارکت جیسے معاویہ خارج تھا, اور معاویہ سے پہلے کچھ مدینے میں بھی خارج تھے. بات کی کیا ہوگی؟ اگر شاخص سیدہ ہیں, خود اس کو تبیین کرنے کے لیے جو میں نے تھوڑا مطالعہ کیا ہے شاخص کے حوالے سے, مختلف مقدمات ہیں, میں نے ڈائریکٹلی شروع کیا ہے. اگر شاخص قیامت تک کے لیے اللہ نے زمین پہ سیدہ کو بنایا تو اگر طوفان فساد مدینے سے اٹھا اور سیدہ سامنے کھڑا ہو کے مقابلہ کر رہی ہے اور ایک مثال اور شاخص بنا رہی ہے کہ قیامت تک جب بھی کوئی طاغوت اٹھے گا وہ تیرے سیدہ سے اس کا مقابلہ ہوگا. اگر ہم دوسری ٹہڑی پہ بیٹھے ہوئے ہوئے چاہوں گا, اگر آلریڈی ویزاؤں کی ٹہڑی پہ ہو, کیا کہہ رہا ہوں میں, سن لیجیے تھوڑے تلخ 2-3 جملے زیادہ نہیں سنانا چاہوں. ویزاؤں کی ٹہڑی پر ہو, یورپ امریکہ فلا افریقہ کی فلائٹوں کی ٹہڑی پر ہو, کہاں کی مجلس اور اشراف منبر ملے گا اس کی ٹہڑی پہ بیٹھے ہو, تو وقت کے تابوت کے مقابلے کے لیے وہ مقاومت نہیں کر سکتا. وہی مقاومت کرے گا کتنے بھی شدائد عالم آ جائے, درے زہرا سے فاصلہ نہیں لیتا. اب سمجھ میں آیا, چاہے قاسم سلیمانی ہو, چاہے حسن نصر اللہ ہو, چاہے شدید حججی ہو, چاہے وقت خمینی ہو یا خامنائی ہو, کیوں طاغوت کے مقابل میں کھڑے ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ ٹہڑی ہے کائنات پہ. امریکہ کی
सुभान पहली बात तो तागूत को भी मानी करना चाहिए। हर वो शे जो राह निजात के लिए बशर की रुकावट बने उसको कहते हैं तागूत। वाह जो कुर्ब इलाही के लिए माने बने उसको कहते हैं तागूत। जो बंदगी की इशारे के लिए माने बने उसको कहते हैं तागूत। जो राह सलाह और आबादी को बंद करे उसको कहते हैं तागूत। इस तागूत के मुकाबले के लिए जो पहली हस्ती है बुनियाद रखने के लिए शाखिस, वो है ज़हरा। और क़यामत तक जो भी वक्त के तागूत के सामने बोलना चाहता है पहले डेवड़िए ज़हरा पे आना पड़ेगा। और अगर कोई नहीं बोल रहा है समझ लो डेवड़ी से फासला है। वाह डेवड़ी से फासला है सरकार। ये दीन, ये इस्लाम, ये मुकावमत, ये अर्जिशें, ये अल्लाह की दी हुई नेमतें, ये ज़बानी नक़लक़ा नहीं है, वाक़ियत है। वाह 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 जितना इस वाक़ियत से जुड़ेंगे सुभान उतना महबर मुकावमत से नजदीक रहेंगे। जैसा हमारे बयान, हमारा मिंबर, हमारा कलम, हमारी बीनिश, हमारी आइडियोलॉजी, हमारी फिक्र अगर चाहते हैं कि मुकावमत के मरकज पर आए और वक्त पे तागूत के सामने डट के खड़े हो, डेवड़िए ज़हरा पे आना पड़ेगा। डेवड़िए ज़हरा से पता चलेगा। और इसका उल्टा निकाले, अगर कोई डेवड़िए ज़हरा से दूर है या फिर ऐसे कहूं अगर कोई मुकावमत की तायीद नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए वो सैयदा की डेवड़ी से फासला रखता है। वाह 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 ये मैं सही अर्ज कर रहा हूँ, इसके मयारात दीन ने बताए। लिहाजा आज दो चीजें आमने सामने है, चली तो चाहूंगा चली चली अल्लाह बहसे तावील को छोड़ दे, बहसे तंजील में ही आ जाए। आज दो मोर्चे तंजीली हैं, एक तरफ उम्मत इस्लामी है, एक तरफ उम्मे तागूतियां हैं, एक तरफ अहले बैत के चाहने वाले हैं, हक के चाहने वाले, और दूसरी तरफ पूरा तागूत इकट्ठा है। चाहे सूरिया हो, लबनान हो, फिलिस्तीन हो, ईरान हो, या पूरा जमीनी मंतका नहीं, अर्जिशों को मंतका बनाए, अर्जिशों को मंतका वाह बनाए। वाह 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 जो इस पर हमला करेगा वो तागूत, और जो इसका मुकाबला करेगा वो तेरे फातिमा से उठेगा। वाह जैसा हमारे मराठे वली फकीर, वो शोहदा, वो हिजबुल्लाह, वो पाकीज़ा ज़वात जिन्होंने दर सैयदा पर अर्ज़े अदब किया है, इसलिए वो मुकावमत के लिए उठे। सबसे पहले तो हम अहले बैत के सामने झुकने का अदब सीखें, झुकने का, अपनी राहों को, अपनी राय नजर को पेश करना, खुद अहले बैत के मुकाबले में खड़ा होना है। ये मैं सही अर्ज कर रहा हूं। लिहाजा अपने अंदर के तागूत को मारें। जब अपने अंदर का तागूत मर जाएगा तभी तो तागूत से लड़ेंगे, और अगर ऑलरेडी तागूत वजूद में हो तो कैसे लड़ेंगे। लिहाजा ख्वाहिशें, ये दुनिया की रंगीनियां जो इंसान की आंखों को चुंधियाती हैं, शोहरतें, ये मिंबर, ये फला, ये फला, ये किताबें, ये फला, ये दर्स, ये फला, जो भी कहें आप, अगर बगैर तागूत के है, कुर्ब इलाही के लिए है, दर फातिमा से जुड़ने के बाद है, सबकी आर्जिश है। लेकिन अगर उससे फासला है, किसी की कोई आर्जिश नहीं। शरह चेल हदीस में लिखते हैं शैतान ऐसे शैतान नहीं बना, अलबत्ता रिवायत में है, लेकिन इमाम वहां पे बयान करते हैं 6000 साल सजदे किए हैं तब शैतान बना। कोई मुमकिन है मिंबर पे जाके शैतान बन रहा हो, कोई दर्स में जाके शैतान बन रहा हो, क्या कह रहा हूं, कोई नोहा पढ़ के शैतान बन रहा है, कोई मेजबान बन के शैतान बन रहा है। मैं क्या करूं, ये तो आप इधर, आप डरे नहीं, डरे नहीं, जाइए इमाम का मुतलक वकील, जाइए इमाम सादिक, इमाम कासिम की जिंदगी नामों को पढ़िए, इधर उधर जाने, वकील मुतलक है इमाम मासूम का। लेकिन जब तागूत बनता है तो कैसे मुकाबले में आ जाता है। जब इमाम मासूम का वकील तागूत बन सकता है तो छोटे छोटे उस्तादों के शागिर्द की तागूत नहीं बन सकता। लिहाजा अपनी हिफाजत कीजिए, इस डेवड़िए सैयदा पर आए, इस शाखिस से अपने आप को तोड़ते चले ना, जितना इस शाखिस के साये में आते चले जाएंगे उतना ही मुकावमत की हिमायत, वक्त के रहबरान की हिमायत,
رہے گا، چاہے امریکہ ہو، برطانیہ ہو، خلیج کے ملک ہو، کوئی بھی ہو. لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ بہترین عیدی پانے کے لیے متحد ہوں کہ اس محور مقاومت سے ہم عہد کرتے ہیں جب تک سانسیں رہیں گی تب تک اس خط مقاومت خط سیدہ پر باقی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خداوند متعال سے دس بستہ دعا کرتے ہیں، خدایا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. جو ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہوئے ہیں ان ہاتھوں پر اپنی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں نازل فرما. خدایا اس مولودہ کے صدقے میں ہماری سعادتوں میں اضافہ فرما. خدایا ہمیں عاقبت بخیر فرما. جس مقصد کے لیے ہم یہاں قوم میں آئے ہیں ہمیں اس مقصد میں معارف شہزادی، معارف قرآن، اہل بیت سے مالا مال فرما. خدایا امت اسلامی کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. خدایا اسی شہزادی کے صدقے میں حیدر کرار کے چاہنے والے جہاں بھی ہوں، جس جگہ پہ بھی ہوں، جس مقام پہ بھی ہوں، مظلومین جہان، پارا چنار ہو، حزب اللہ ہو، لبنان ہو، دنیا میں جہاں بھی مظلوم ہیں ان کی نصرت و حمایت فرما. ظالمین، طاغوت، استکبار، امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، یورپ اگر قابل ہدایت نہیں ہے نصف نابود فرما. حوزات علمیہ، مزارات مقدسہ، ادبات عالیہ کی حفاظت فرما. علماء اعلام، مراجع اعظام، رہبر معظم انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پہ مستدام فرما. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آبان انصار میں سے شمار فرما. بہت بہت مبارک ہو انشاءاللہ. السلام علیکم.